معزز ناظرین اکرام، خدمت خلق اور حقوق العباد کو پیش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ سب سے پہلے میں صفا بیت المال شاخ ورنگل کی طرف سے معذرت چاہتے ہوئے کہ ہماری آمد تاخیر سے ہوئی، وقت کا ہم نے خیال نہیں رکھا، کچھ مصروفیات ایسی تھیں اس کی وجہ سے تاخیر ہوئی۔ مرکزی صفا بیت المال سے اور یہاں کے ذمہ داروں سے ہم معذرت چاہتے ہیں۔ الحمدللہ گزشتہ سال فروری سے اب تک آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا ہی کچھ نہ کچھ کام ہو رہا ہے۔ گزشتہ سے پیوستہ سال کی بنسبت اس سال الحمدللہ مقامی افراد نے بھی سراہا اور ہمیں بھی کسی قدر اطمینان ہوا کہ ہم آہستہ ہی صحیح لیکن کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں۔ دیگر علاقوں کی کارگزاری سننے کے بعد اپنی کمی کا احساس تو ضرور ہوتا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے امید ہے کہ انشاءاللہ، چونکہ اس علاقے میں اور بھی بہت سی تنظیمیں ہیں جو رفاہی فلاحی خدمات انجام دے رہی ہیں، مختصراً رمضان راشن سے ہم شروع کرتے ہیں۔ گزشتہ سال الحمدللہ تقریباً 500 پیکیجز رمضان کے موقع پر تقسیم میں آئے۔ مختلف علاقوں کے جو ذمہ دار ہیں ہمارے، انہوں نے تحقیق کی، تحقیق کے بعد الحمدللہ رمضان ان تک پہنچایا گیا راشن۔ پھر بقرعید کے موقع پر بھی جانوروں کا گوشت مختلف دیہاتوں میں قریہ جات میں تقسیم کیا گیا۔ موسم گرما میں پانی بھی پلایا جاتا ہے۔ MGM ایک بڑا گورنمنٹ ہاسپٹل ہے ورنگل میں، مسلسل 4 سال سے وہاں پر بھی پانی پلایا جا رہا ہے، اور وہاں کے جو ذمہ دار ڈاکٹرز وغیرہ ہیں وہ پوچھتے بھی ہیں، اگر کسی وجہ سے ایک آدھ دن تاخیر بھی ہو جاتی ہے تو وہاں سے وہ لوگ پوچھتے کیا بات ہے، آپ لوگ شروع کرنے والے ہیں یا نہیں۔ اور جس جگہ پہ ہم نے شروع کیا تھا، جو الاٹ کی گئی تھی جگہ ہمیں، وہاں کوئی دوسرا شروع بھی نہیں کرتا ہے، ترجیح صفا بیت المال ہی کو دی جاتی ہے۔ اور مستقل اور مسلسل الحمدللہ شادیوں میں جزوی امداد کی شکلیں وہ بھی جاری ہیں۔ تقریباً 42 لڑکیوں کی شادیوں میں جزوی امداد کی گئی، کسی کو پلنگ، کسی کو بستر، کسی کو الماری، کسی کو اور مختلف اناج وغیرہ۔ اور ماہانہ جو وظائف کی تقسیم ہے، ہم نے 3 خواتین کو وظائف دینا شروع کیا تھا، بیوہ۔ جب آہستہ آہستہ مالیہ مضبوط ہوتا گیا، اس کی تعداد بھی بڑھی، تو اس وقت 13 خواتین کو ہم، اور معذورین کو جس میں نابینا بھی ہے اور بیمار بھی ہیں، ایسی بھی ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ یہ جتنی بھی خواتین ہیں یا معذورین ہیں بے انتہائی مستحق، بعض پڑھے لکھے بھی ہیں، اس میں ایک B.Ed کی ہوئی خاتون بھی ہے جو اپنے وقت میں ایک اچھی ٹیچر تھی، لیکن اس وقت کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے، نہ شوہر ہے نہ بچے ہیں، بس کوئی اپنا کوئی عزیز ایک کمرہ دے دیا، اس کمرے میں زندگی گزار رہی ہے، اور وہ اس قابل نہیں ہے کہ کہیں جا کر ٹیوشن پڑھائے کچھ کرے، لیکن انتہائی قابل پڑھی لکھی عورت۔ تو اسی قسم کے اور بھی معذور ہیں، انہیں بھی وظیفہ دیا جا رہا ہے، اور الحمدللہ صفا بیت المال
کہ اس کام کو مضبوط کرنے کے لیے گاڑی خریدی گئی اسکریپ کی وصولی کے لیے، ٹاٹا اے سی، اس کے ذریعے سے الحمدللہ پیسہ فراہم ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے ہم یہ سب کام آسانی سے کر پا رہے ہیں۔ اور پھر اس کے لیے ہم نے گودام بھی لیا، ایل بی نگر کا علاقہ، اس میں مسجد مہر النساء ہے، اس مسجد کے تحت جو کمرے ہیں 2 کمرے ہم نے حاصل کیے، تو اس کے ذریعے سے بھی الحمدللہ کام کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ موسم سرما آیا تو بلینکٹس کی تقسیم کا کام، اور اسی طریقے سے طبی امدادیں ہیں، مسافرین آتے جاتے ہیں ان کا بھی خیال کیا جاتا ہے۔ میڈیکل کیمپ کے سلسلے میں فکر ہو رہی ہے، دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ آسان فرما دے کہ وہ کام بھی شروع ہو جائے۔ ابھی 1 ہفتہ قبل الحمدللہ مولانا غیاث احمد صاحب رشادی دامت برکاتہم کی موجودگی میں ہم نے صفا ٹیلرنگ سینٹر بھی شروع کیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے صفا بیت المال کا نام ایک قابل اعتماد نام ہو چکا ہے۔ ابھی ہم نے صفا ٹیلرنگ سینٹر شروع بھی نہیں کیا، صرف ایک اعلان کروایا اور ایک بورڈ لگوایا، اس کا افتتاح نہیں ہوا، 50-60 امیدوار درخواست لے کے آ چکے، جبکہ جو خاتون سکھاتی تھی ان کا اپنا تجربہ ہے، میں اپنے طور پر سکھاتی تھی، بلا کر لوگوں کو سکھانا پڑتا تھا، بڑی مشکل سے لوگ جمع ہوتے تھے سیکھنے کے لیے، لیکن آپ لوگ کا جب بینر لگا پوسٹ تو عجیب و غریب چیز دیکھنے میں آئی، تو یہ اعتماد کی بات ہے۔ الحمدللہ لوگوں میں اب اعتماد پیدا ہو چکا ہے، اور یہ اعتماد ہی صفا بیت المال کی خصوصیت بھی۔ کوشش چل رہی ہے، دعاؤں کی خاص گزارش ہے آپ حضرات سے، ایک ٹیم ورک ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے پاس افراد فراہم نہیں تھے، لیکن اب الحمدللہ افراد ایسے بھی فراہم ہو چکے جو مستقل ایک آدمی 3 آدمی کا کام بھی کر رہا ہے۔ اور ہماری ٹیم میں الحمدللہ ایک تحریک گزشتہ بنگلور کے سفر کے بعد سے جاگی اور کام آہستہ آہستہ مضبوط ہوا۔ ہمارے آفس انچارج مولانا عبد الرحمن جابر صاحب کی آمد کے بعد سے اللہ کے فضل و کرم سے کام میں بہت پھرتی اور تیزی آئی۔ مہتاب صاحب ہیں جو مستقل محنت کرتے ہیں اسکریپ کے سلسلے میں، اور دیگر ہمارے رفقا ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ان کی فکریں کوششیں غیر محسوس طریقے سے، جو خصوصیت ایک مومن کی کہ دائیں ہاتھ جب دے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، اس قسم کی فکریں ہمارے بہت سے رفقا الحمدللہ کر رہے ہیں، اپنے طور پر لوگوں کو متوجہ کر کے بیرون ممالک میں جو لوگ ہیں ان کو بھی متوجہ کیا جا رہا ہے، ان کے ذریعے سے بھی تعاون کی شکلیں عام ہو رہی ہیں۔ ضرورت ہے اور فکر اس بات کی کرنی ہے کہ ہم گراؤنڈ ورک کریں، گھومیں پھریں، دیکھیں، احوال زیادہ سے زیادہ معلوم کریں، لوگوں کے ان تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ اس کی بے شک ہمارے پاس کمی ہے، دعا کیجئے کہ ہم اپنا وقت دے سکیں۔ اس وقت جتنے بھی ہمارے ذمہ دار صفا بیت المال سے وابستہ ہے یہ سب والنٹرلی طور پر ہیں، سب کے اپنے اپنی مصروفیات ہیں، مشغولیات ہیں، کاروبار ہے، اور سب کے باوجود وقت نکالتے ہیں، دیتے ہیں، فکر کرتے ہیں، کام آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہے۔ ظاہر بات ہے کام کو مضبوط ہونے کے لیے فکروں کے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ آپ حضرات سے خصوصی گزارش ہے کہ صفا بیت المال شاخ ورنگل کے سلسلے میں ضرور دعا کریں، دعا فرمائیں کہ یہ کام استقامت سے ہو، چل رہا ہے کہ ان احب الاعمال اللہ تعالی ادومها وان قل کے تحت تو اللہ کے فضل و کرم سے چل رہا ہے، تھوڑا تھوڑا ہی صحیح لیکن رکاوا نہیں، اور اللہ کو پسند بھی یہی ہے کہ کام پائیداری کے ساتھ ہو، استقامت کے ساتھ ہو، اگرچہ تھوڑا ہی ہو۔ اس کیفیت سے تو ہم گزر رہے الحمدللہ، لیکن کام میں جیسا کہ دیگر علاقوں کی کارگزاری الحمدللہ سامنے آ رہی ہے، بہت آگے بڑھ چکا ہے، اور ہمیں بھی بہت آگے جانے کی ضرورت ہے۔ وسائل ہیں، کوشش اگر فکر کرے تو سب جگہ کے سب علاقوں کے کام آسان ہو سکتے ہیں۔
تو الحمدللہ آپ حضرات سے اس وقت خاص طور سے خصوصی دعاؤں کی گزارش کرتے ہوئے میں رخصت چاہتا ہوں۔ گزشتہ سال بھی الحمدللہ تقریباً 6 لاکھ خرچ ہوئے ہمارے ان تمام مختلف کاموں میں اللہ کے فضل و کرم سے، اور انشاءاللہ آپ حضرات کی دعائیں اور مولانا کی سرپرستی میں انشاءاللہ کام کو ہم آگے اسی طرح بڑھاتے رہیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو بہترین بدلہ صلہ عطا فرمائیں ان تمام کاموں کا، اور ہماری ان محنتوں کو قبول فرمائیں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ صفا بیت المال شاخ ورنگل کی رفاہی خدمات مولانا منہاج احمد قیومی صاحب آپ سے بیان کر رہے تھے، اور ماشاءاللہ سے اچھی خدمات وہاں چل رہی ہیں، اور کئی مراحل سے گزرنے کے بعد بڑی ہی تندہی کے ساتھ، جستجو کے ساتھ ان کے آوار و انصار کو لے کر وہ بڑی فکر سے وہاں پر کام کر رہے ہیں، اور وہاں کے مقامی بزرگ عالم دین مولانا فصیح الدین قاسمی صاحب کی ماشاءاللہ سرپرستی بھی صفا بیت المال شاخ ورنگل کو حاصل ہے۔ ابھی ٹیلرنگ سینٹر کے افتتاحی تقریب میں مولانا تشریف لائے اور بڑی حوصلہ افزائی کی، اور ہمارے لیے آج بڑی خوش نصیبی کی بات ہے اور خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہمارے درمیان آندھرا پردیش کے بزرگ ترین عالم دین حضرت مولانا قاضی سمیع الدین قاسمی صاحب دامت برکاتہم، جو مجلس علمیہ کے رکن تاسیسی ہیں، اور الحمدللہ اس علاقے میں آپ کی زبردست خدمات ہیں، عظیم خدمات ہیں۔ عرصے سے اس علاقے کے الحمدللہ مسلمانوں کی آپ نے مذہبی قیادت اور رہنمائی کی ہے، اور ہم نے حضرت کو دعوت دی اور حضرت نے ہماری فقیر سی دعوت پر لبیک کہا اور تشریف لائے۔ ہم آپ کے ممنون اور مشکور ہیں، اور آپ کا ہم تہ دل سے عمیق قلب کے ساتھ خیر مقدم کرتے ہیں اور استقبال کرتے ہیں کہ حضرت والا نے اس ضعف کے باوجود بھی یہاں تشریف لا کر ہم چھوٹوں کی حوصلہ افزائی کی اور اصاغر نوازی کی ایک مثال پیش کی۔ اللہ تعالیٰ حضرت والا کو صحت عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے، اور حضرت والا کے فیض کو اللہ تعالیٰ عام سے عام تر فرمائے، اور آپ جیسے بزرگ حضرات کی سرپرستی ہم سب کے ساتھ رہے۔